راجہ غلام عباس صاحب کو بطور اپوزیشن لیڈر اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے پہ انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ اس معزز ایوان کی اعلیٰ روایات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو ہے وہ اپنا بڑا مؤثر اور بھرپور کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے بڑے بیلنسڈ اور بڑے ہی جو ہے وہ مثبت خیالات کا اظہار کیا ہے، اور اپنی گفتگو کو جہاں پہ انہوں نے اختلاف کے دائرے میں لے کے گئے ہیں تو وہاں پر بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بڑا بہتر کیا، اور بات کو جو ہے وہ اس لمٹ میں رکھا کہ جسے سنا بھی جا سکے اور جس کے اوپر جو ہے وہ بہتر انداز سے جو ہے وہ اظہار خیال بھی ہو سکے۔ میں اس پر بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ اس ہاؤس آف فیڈریشن کی اعلیٰ روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی لہجے اور اسی اسلوب کو جو ہے وہ آئندہ بھی جو ہے وہ برقرار رکھیں گے۔ جو انہوں نے پولیٹیکلی سیاسی طور پہ انہوں نے اپنے نظریے اپنی سوچ کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، اس کو بھی میں کنفرنٹ نہیں کرنا چاہتا، کم از کم آج جو ہے وہ میں اسے بالکل کنفرنٹ نہیں کروں گا، تاکہ جو ایک ماحول آج چیئرمین صاحب کے آفس میں ملاقات ہوتے ہوئے میٹنگ ہوتے ہوئے وجود میں آیا، اس کا پھر مظاہرہ جو ہے وہ ہاؤس میں بھی ہوا، اسے برقرار رکھا جائے۔ میں تجویز ضرور یہ کروں گا، اور تجویز کے طور کے اوپر میں جو ہے یہ عرض کروں گا کہ انہوں نے مختلف جو ہے وہ باتوں کا حوالہ دیا، اور اس کے بعد انہوں نے 2 پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ آ کے اپنی بات کو جو ہے وہ انہوں نے کوالیفائی کیا۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جو 8 فروری کو ہوا ہے، اور جب ووٹ کا جو ہے وہ احترام نہیں ہوا اور لوگوں کے فیصلے کو جو ہے وہ کارگر اور مؤثر ہونے نہیں دیا گیا، تو اس وجہ سے جو معاملہ ہے وہ آگے کیسے بڑھ سکتا ہے۔ میں ان کی اس بات کو کنفرنٹ یا جواب دینے کی بجائے میں یہ تجویز کروں گا اور یہ عرض کروں گا کہ جو آپ کا موقف 8 فروری سے متعلق ہے، کیا یہ اس ملک میں جو ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے؟ پہلی دفعہ جو ہے وہ اپوزیشن نے یا الیکشن جو کامیاب نہیں ہو سکے انہوں نے یہ اختیار کیا ہے؟ اس سے پہلے 2018 کے الیکشن میں کیا کچھ ہوا؟ اس سے پہلے جنوبی پنجاب محاذ بنا تھا، اور اس محاذ میں پھر کچھ لوگوں کو وہاں پہ اکٹھا کیا گیا، انہوں نے بڑی تند و تیز وہاں پہ تقاریر کی۔ اس کے بعد بالکل آپ نے صحیح لفظ استعمال، اور اس محاذ میں پھر کچھ لوگوں کو وہاں پہ اکٹھا کیا گیا، انہوں نے بڑی تند و تیز وہاں پہ تقاریر کی۔ اس کے بعد بالکل آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا، وہ دولے شاہ کے چوہے ہی تھے، لیکن ان چوہوں کو پھر یہاں اسلام آباد میں ایک جگہ پہ لا کے ان کو جو ہے وہ جھنڈے کے پٹکے جو ہے وہ پہنائے گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ RTS جو ہے وہ بٹھایا گیا، اور اس کے نتیجے میں جس طرح سے آپ کا ایک موقف ہے، اس طرح سے اس وقت کی اپوزیشن کا بھی یہ موقف تھا کہ 45 سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ رزلٹ کو تبدیل کر کے جو ہے وہ کسی جماعت کو اکثریت میں لایا گیا ہے،
اور اس کو جو ہے وہ کامیاب کروا کے اس کو جو ہے وہ حکومت دی گئی ہے۔ اگر ہم انہی باتوں پہ جو ہے وہ کھڑے رہیں گے، آپ اس بات سے آگے نہیں بڑھیں گے کہ جی 8 فروری کو جو ہوا بس اس سے آگے یا پیچھے ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھنی، تو پھر جو ہے وہ 2018 جو ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بات ہوتی رہے گی۔ میں آج معزز جو ہمارے اپوزیشن کے یہاں پہ ارکان موجود ہیں، انہیں اپوزیشن لیڈر کی وساست سے میں یہ کہتا ہوں کہ آئیں، ہم نہ آپ اس موقف کی تائید کر سکتے ہیں جو 2018 کے الیکشن میں ہم نے اختیار کیا تھا، اور نہ آپ اپنی بات کو جو ہے وہ منوا سکتے ہیں۔ اس بات پہ کیوں نہ متفق ہو کہ پاکستان میں فری اور فیئر الیکشن کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہیں کہ جس کے اوپر جو ہے وہ پورا اعتماد کیا جا سکے، اور جس کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کے جو ہے وہ الزامات دونوں طرف سے، نہ کوئی جیتنے والا نہ کوئی ہارنے والا اس قسم کے جو ہے وہ الزامات اٹھا سکے۔ اور اگر ہم اس بات پہ متفق ہو جائیں تو پھر ہمیں جو ہے وہ بیٹھنا چاہیے، اور بیٹھ کے ان معاملات پہ غور کرتے ہوئے ہمیں اس سسٹم کو جو ہے وہ بہتر کرنا چاہیے۔ وہ سسٹم جس کے تحت ایسے الیکشن ہوتے ہیں جو بعد میں پھر ایک طرف کے الزامات اور دوسری طرف کے دفاع کی نظر ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے۔ الیکشن رولز کے اوپر جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے، الیکشن کمیشن کے اوپر جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے۔ کیا جب 2018 کے الیکشن کے بعد ہم پارلیمنٹ میں آئے تو اس وقت ہم نے بھی یہی احتجاج کیا تھا کہ جناب بڑی زیادتی ہوئی ہے، بڑی دھاندلی ہوئی ہے، اس کے اوپر جناب انکوائری کروائی جائے، کمیشن بنایا جائے؟ تو اس وقت کیا جواب دیا گیا تھا کہ جی اب آپ سسٹم میں داخل ہو چکے ہیں، اب آپ اس پارلیمنٹ کا حصہ بن چکے ہیں، اب آپ نے لیڈر آف دی اپوزیشن کی رسپانسبلٹی سنبھال لی ہے، اب آپ اس نظام کے تحت جو آپ کو ریمیڈیز اویلیبل ہیں انہی کو اپنائیں۔ اگر آپ زیادہ کہتے ہیں تو پھر ہم ایک پارلیمانی کمیشن جو ہے وہ بنا دیتے ہیں۔ ہم نے اس پہ بھی اتفاق کیا، ہم نے کہا جی ٹھیک ہے پارلیمانی کمیشن بنا دیں۔ وہ پارلیمانی کمیشن بنا، اس کے سربراہ جو تھے وہ پرویز خٹک صاحب تھے۔ اس کا ایک اجلاس ہوا، اس کے بعد جب بھی ہم نے ان سے مطالبہ کیا، ڈیمانڈ کیا کہ جی اس کا اجلاس بلائیں، تو وہ ایک ہی لفظ کہتے تھے کہ خان اجازت دے گا تو اجلاس بلاؤں گا، خان نے اجازت نہیں دی اجلاس بلانے کی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ پھر یہ چیزیں جو ہے یہ 4 سال تک جو ہے وہ چلی۔ اس وقت بھی جیلوں میں بے گناہ لوگ تھے، اس وقت بھی سیاسی قیدی تھے، لیکن کیا ان کو کبھی سیاسی قیدی تسلیم کیا گیا؟ بلکہ ان کے متعلق تو ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی کہ یہ تو سارے چور ہیں، یہ تو سارے ڈاکو ہیں، یہ تو سارے جو ہے وہ منشیات کے سمگلر ہیں، یہ تو پوری دنیا میں جو ہے یہ سپلائز کرتے ہیں۔ لیکن پھر وہ بات جو ہے وہ پھر ثابت تو نہ ہو سکی۔ اس وقت کی عدالتیں آج کی عدالتوں کے متعلق محترم لیڈر آف دی اپوزیشن نے بات کی ہے، اس وقت کی عدالتوں سے بھی کس کو انصاف کی توقع تھی؟ اس وقت کی عدالتوں کے جو ججز تھے ان کی ویڈیوز، ان کے بیانات کہ ہمیں کس طرح سے جو ہے وہ مجبور کیا گیا کہ جی میاں نواز شریف کو اور اس کی بیٹی کو جو ہے وہ 7 سال سے کم آپ نے قید نہیں سنانی۔ اس وقت بھی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوتی رہیں۔ یہی عدالت عظمیٰ جس کے متعلق آج یہ بڑے درد دل سے کہا جا رہا ہے کہ جی شاید ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا حشر ہو گیا ہے، یہی عدالت عظمیٰ جو ہے اس نے اس وقت ایک ایسا فیصلہ کیا تھا کہ جی آپ
آپ تنخواہ لے سکتے تھے، آپ نے لی تو نہیں، لیکن کیونکہ لے سکتے تھے لہٰذا آپ نااہل ہیں، اور وزارت عظمیٰ کی کرسی سے جو ہے وہ آپ کو ہٹایا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، اور آپ جو ہے وہ جب وزیر اعظم ہاؤس چھوڑ کے جو ہے وہ آپ گھر جائیں۔ اس وقت بھی عدالتوں سے ایسے فیصلے جو ہے وہ آتے رہے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں کو سیاست کرنی چاہیے، جس طرح سے آپ نے اس الیکشن کے پوائنٹ کے بعد آپ نے آخر میں جو بات فرمائی ہے، میں بالکل 100% آپ کی اس بات سے متفق ہوں کہ سیاستدانوں کو کرنی چاہیے، سیاستدانوں کو مل بیٹھنا چاہیے، اور سیاستدانوں کو سیاسی معاملات جو ہے وہ سیاسی انداز میں جو ہے وہ ریزالو کرنے چاہیے۔ میں محترم قائد حزب اختلاف کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ 90 کی دہائی میں 2 سیاسی جماعتوں نے وہ لڑائی جو غالباً سن 77 سے شروع ہوئی تھی، اس کو لڑتے لڑتے جو ہے وہ 90 کی دہائی جو ہے وہ گزر گئی، اور پھر آخر میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سیاستدانوں کو مل بیٹھنا چاہیے، سیاستدانوں کو ایک دوسرے کا گریبان نہیں پکڑنا چاہیے، سیاستدانوں کو سیاسی معاملہ جو ہے وہ بیٹھ کے طے کرنے چاہیے۔ تو انہوں نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کیا۔ اس چارٹر آف ڈیموکریسی میں اس ملک کی تمام سیاسی جماعتوں نے جو ہے وہ سائن بھی کیے، اور وہاں پہ جو ہے وہ متفق بھی ہوئے اس بات کے اوپر۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر کس نے کم از کم 8-10 سال ایک ہی جو ہے وہ منترا جو ہے وہ شروع کیا، اور اسی پہ زور دیا کہ میں چھوڑوں گا نہیں، میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ کیا سیاستدان جب حکومت میں ہوتے ہیں، چلیں جو 2013 کا الیکشن تھا، ویسے تو پاکستان میں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں وہ 8 فروری کو ہوا یا 25 جولائی کو ہوا یا 2013 میں ہوا یا 2007 میں ہوا یا چلے جائیں آپ 77 تک، تو ہر الیکشن کے متعلق جو ہے کوئی نہ کوئی اعتراض، کوئی نہ کوئی معاملہ جو ہے وہ اٹھا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ سیاستدانوں کو سیاست کرنی چاہیے اور سیاستدانوں کا جو ہے وہ ساتھ دینا چاہیے، کیا یہ لانگ مارچز، کیا یہ جو ہے وہ 3-3 4-4 ماہ کے دھرنے جو ہے یہ سیاستدانوں کے خلاف اسٹیبلشمنٹ دیتی ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آ کے دھرنے میں بیٹھتی ہے؟ دھرنے میں تو سیاستدان ہی بیٹھتے ہیں، سیاستدان ہی جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس کے باہر کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں دوسرے سیاستدان کے خلاف کہ میں تمہیں گریبان سے پکڑ کے گھسیٹ کے جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس سے جو ہے وہ نکالوں گا۔ تو یہ معاملات جو ہیں یہ یہاں پہ ہوئے ہیں، یہ یہاں پہ ہوتے رہے ہیں، اور اس کے باوجود پھر ایسا جو ہے وہ اظہار بھی ہوتا رہا ہے کہ ایک دن 2 صاحبان وزیر اعظم ہاؤس کے باہر کھڑے یہ تقریر کر رہے تھے کہ ہم وزیر اعظم کو گریبان سے پکڑ کے گھسیٹ کے جو ہے وہ باہر نکالیں گے۔ اگلے دن جو ہے وہ اے پی ایس کا پشاور میں واقعہ ہو گیا۔ تیسرے دن وہی شخص، وہی سیاستدان جس کو گریبان سے پکڑ کے گھسیٹ کے نکالنے کی بات ہو رہی تھی، وہ انہیں ہی فون کر رہا تھا کہ خان صاحب یہ ملک میں یہ معاملہ ہو گیا ہے، ہمیں ہماری ضرورت ہے ملک کو، ہمیں مل بیٹھ کے جو ہے وہ بات کرنی چاہیے، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر بیٹھ کے بات کرنی چاہتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر اس بات میں پڑے رہیں کہ جی یہ پہلے ہو بعد میں یہ ہوگا، پہلے میں یہ کہوں کہ راجہ غلام آباد صاحب یہ کریں تو اس کے بعد پھر میں یہ کروں گا، تو اس طرح سے معاملات جو ہے وہ کبھی بھی نہ آگے بڑھے ہیں اور نہ جو ہے وہ کبھی ان میں جو ہے وہ کوئی نتیجہ پیدا ہوا ہے۔ ایک ہی سانس میں آپ
یہ بات کرتے ہیں کہ سیاستدانوں کو مل بیٹھنا چاہیے اور مل بیٹھ کے جو ہے وہ بات کرنی چاہیے، اور دوسرے ہی جو ہے وہ لمحے آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، آپ کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ بات کی جائے، آپ کے ساتھ جو ہے وہ کیوں بیٹھا جائے۔ اگر سیاستدانوں نے آپس میں بیٹھنا نہیں ہے، ان ایشوز کے اوپر بیٹھ کے بات نہیں کرنی، آپ کا ایک موقف ہے، آپ کا ایک موقف عدلیہ سے متعلق ہے، آپ کا ایک موقف جو ہے وہ کیسز سے متعلق ہے، آپ کا ایک موقف سیاسی قیدیوں سے متعلق ہے، آپ کا ایک موقف جو ہے وہ عدلیہ کی آزادی سے متعلق ہے، ایک موقف ہمارا بھی ہے۔ آئیں بیٹھیں، اس کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ بات کریں، اور جہاں سے آپ شروع کرنا چاہتے ہیں آپ کریں۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے آن دی فلور آف دی ہاؤس اپوزیشن کو آفر کی کہ آئیں بیٹھیں، ہمیں آپس میں بات کرنی چاہیے۔ انہوں نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی کہ جی پہلے آپ یہ کریں اور اس کے بعد وہ کریں تو پھر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ جس دن بجٹ پاس ہوا اس دن وہ آپ کی اپوزیشن کی سیٹوں پہ تشریف لے گئے، سلام دعا کی، اور اس کے بعد ان کو کہا کہ ہمیں ڈائلاگ کرنا چاہیے، ہمیں بیٹھنا چاہیے۔ انہوں نے یوم آزادی پہ کہا کہ آئیں بیٹھیں، میثاق استحکام پاکستان کریں، ہمیں پہلے پاکستان کی بات کرنی چاہیے۔ آپ نے آج پاکستان سے اپنی محبت، اپنی کمٹمنٹ، اپنے خاندان کی جن روایات کا آپ نے ذکر کیا ہے، ہمیں ان کی بے پناہ قدر ہے۔ آپ کی پاکستانیت اور آپ کی حب الوطنی پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی کو بھی جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ اعتراض ہو یا شک ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بھی اتنے ہی محب وطن ہیں جتنے ہم ہیں۔ سیاسی طور پہ ایک آپ کی اپنی سوچ ہے، ہماری سوچ ہے، آپ کے گلے شکوے اب کے ہیں، ہمارے بھی کل کے ہیں، ان کو بیٹھ کے جو ہے وہ ان کے اوپر بات ہو، اور اس کے بعد یقیناً جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ نکل سکتا ہے جس میں سیاستدان جو ہے وہ اب جو ہے وہ معاملات کو آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ میں آخر میں لیڈر آف دی اپوزیشن اور معزز اپوزیشن کے ممبران کی خدمت میں ان کی وساطت سے یہی عرض کروں گا کہ جو بھی صورتحال ہے، جو بھی مشکلات ہیں، جو مسائل ہیں، جو وہ پولیٹیکلی ہیں، وہ فائنینشلی ہیں، وہ ادروائز ہیں، ان کا راستہ اس پارلیمنٹ سے ہی نکلے گا، ان کا راستہ اس وقت ہی نکلے گا جب آپ ٹیبل پہ جو ہے وہ بیٹھیں گے۔ آپ یاد کریں کہ ان دنوں میں جب ٹینشن جو ہیں وہ عروج پہ تھی اور آپ اسمبلیاں توڑنے، حکومتیں توڑنے اور الیکشن کو ہر قیمت پہ جو ہے وہ مئی میں جو ہے وہ کروانے کے درپے تھے، اس وقت دونوں فریقین کے درمیان جو ہے وہ کوئی کامنالٹی نہیں تھی۔ اس کے باوجود جب دونوں طرف سے جو ہے وہ لوگ بیٹھے تو الیکشن کی تاریخ کا بھی فیصلہ ہو گیا تھا، تعین ہو گیا تھا۔ آپ کے جو لوگ اس وقت اس کمیٹی میں موجود تھے، ان میں قریشی صاحب بھی تھے، باقی دوست بھی تھے، آپ ان سے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اور اس فیصلے کو بعد میں پھر کیوں جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا گیا، یا اس سے پھر کس طرف نے جو ہے وہ انکار کیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں بیٹھ کے ٹیبل پہ جو ہے وہ ہو سکتی ہیں، اور یہ سیاستدان جب بیٹھیں گے، ڈائلاگ کریں گے، تو اسی وقت جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے آگے بڑھیں گی، اور راستہ جو ہے یہ پارلیمنٹ سے ہی نکلے گا۔ لیکن ہمیں یہ متفق اس بات پہ ہونا چاہیے کہ ہاں، ہمارے سسٹم میں جو مسائل ہیں انہیں دور کرنے کے لیے ہمیں آپس میں بیٹھ کے جو ہے وہ راستہ نکالنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ میں کہوں کہ جی جو 18 میں ہوا تھا پہلے اس کا حساب کریں اور پھر ہم آگے بڑھیں گے، آپ کہیں جی پہلے ہمارے ساتھ یہ 8 فروری کا حساب کریں پھر آگے بڑھیں۔ میرا خیال ہے کہ اس سے ہمیں اب آگے بڑھنا چاہیے اور اس پارلیمنٹ سے اور آپس میں بیٹھ کے جو ہے اس راستے کو نکالنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی اور لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں یہ تقرریاں ہونے سے جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف بڑھیں گے، اور ان دونوں صاحبان سے میں امید کرتا ہوں کہ یہ جتنے
محب وطن ہیں، سینئر ہیں، معاملہ فہم ہیں اور معاملات کو آگے بڑھانے کی جو ہے وہ جرأت بھی رکھتے ہیں اور اتنی اہلیت اور حکمت بھی رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے آنے سے ہمارا سیاسی ماحول جو ہے وہ آگے جا کے بہتری کی طرف جائے گا۔ بہت شکریہ۔